الحمدللہ بھائی، میں نے اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کی شہر کے 6 کام ہیں جو سب سے اہم اور ضروری ہے، تو ان میں سے اللہ کے فضل سے اس ٹائم گریڈ اسٹیشن منظور ہو چکی ہے، اس کے زمین کے مسئلے بھی آخری مراحل میں ہیں اور وہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ اس کا ٹینڈر ہوگا، جو بہت ضروری تھی کیونکہ ڈیرہ لائر شہر کی آبادی 2 لاکھ سے زیادہ ہے اور 2 لاکھ لوگوں کے لیے کوئی گریڈ اسٹیشن نہیں تھا۔ پورے 4,33,000 آبادی کے لیے صرف ایک گریڈ اسٹیشن تھی پورے جعفر آباد میں، وہ بھی روجان کے مقام پر۔ اس کے بعد میں نے فلڈ پروٹیکشن بند کی بات کی تھی اپنے لوگوں سے، اللہ کے فضل سے وہ فلڈ پروٹیکشن بند بھی منظور ہوا ہے، اس کا کام بھی ٹینڈر وغیرہ بھی کچھ اس میں ورلڈ بینک کی طرف سے ہے، اور میں اپنے بھائی وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیشہ جعفر آباد کی عوام کی مدد کی کوشش کی ہے اور ان کا خیال رکھا ہے۔ حال ہی میں جب یہ اس دفعہ جو ہمارے ٹیپل ڈرین میں جو شگاف پڑ گیا تھا جو شہر کی طرف، تو اس کے لیے میں نے پہلے اس کو پی ایس ڈی پی میں ڈالا تھا، وہ پی ایس ڈی پی میں کٹ گیا تھا، اس وجہ سے پھر سی ایم صاحب کے پاس جب میں آیا تو سی ایم صاحب نے کہا کہ آپ کیوں وہاں پر پانی میں کود رہے تھے؟ میں نے بولا کہ اسی لیے کود رہا تھا کہ شہر ڈوب رہا تھا، تو اس نے بولا اس کی وجوہات کیا ہے؟ میں نے بولا یہی جو چائنا کے زمانے میں جو پلیں بنائی گئی ہیں ان میں پیپ کلورٹس ڈالے گئے ہیں جس سے پانی جب بڑھتا ہے، جو سیلابی پانی آتا ہے، سیلابی ریلے آتے ہیں، وہ اس سے کراس نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے پانی کا لیول اوپر ہو کر شہر کی طرف یہ شگاف پڑ جاتے ہیں اور شہر کا کچھ ہمارے جو وارڈز تھے وہ ڈوب گئے تھے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اسی ٹائم 18 کروڑ روپے ان جو آپ کے جو جتنے یہ برجز ہیں ان کے لیے دے دیے تھے، اور اس کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا بڑا کام جو وابڈا کے تقریباً بجلی کے 20 کروڑ روپے ہم نے منظور کروائے، جس میں سٹی کے لیے 71 نئے ٹرانسفارمرز اور کھمبے اور تاریں، الحمدللہ یہ بھی اپنے تقریباً 3 کروڑ روپے اس میں سے ریلیز ہوئے ہیں، بقایا پیسے انشاءاللہ بہت جلد ریلیز ہو جائیں گے۔ میں کیونکہ 3 کا لانا نہیں چاہتا ہوں، 3 کا پھر کچھ آئیں گے پھر وہی مسئلہ ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ سارے ٹرانسفارمر ایک ٹائم میں آئے اور لگ جائے تاکہ یہ جو بجلی کا بڑا بحران ہے، مسئلہ ہے، یہ 3 وعدے 6 میں سے الحمدللہ اسی سال پہلے سال۔ اس کے علاوہ جو باتیں میں نے اپنے لوگوں سے کی تھی، جو وعدے میں نے عوام سے کیے ہیں، اگر ان میں سے میں ایک کو بھی پورا کرنے میں ناکام رہتا ہوں، فرض کرو 10 کیے تھے، 10 میں سے میں 9 کرتا ہوں، 1 رہ جاتا ہے، پھر بھی یہ عبدالمجید ہے سمجھو اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ میں جو وعدے کیے، جو باتیں کی ہیں، وہ سب صرف سیاسی بیانات نہیں تھے، وہ میرے دل کی آواز تھی، وہ حق اور سچ کی باتیں تھی، اور انہی کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جعفر آباد بدلے گا، ایسا نہیں ہے ڈیرہ لائر سٹی صرف بدلے گی بلکہ پورا جعفر آباد، جب لوگ آئیں گے اور نکلیں گے ان کو پتہ چلے گا ہم جعفر آباد میں آئے ہیں۔ اور مجھے اللہ پر یقین ہے کہ ایس بی کی کے لیے میں نے جو ابھی قرارداد منظور کرائی، پھر گورنر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، پھر سی ایم صاحب سے بات ہوئی ہماری، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ جعفر آباد بدلے گا، اور جعفر آباد بھی باقی اضلاع کی طرف جس طرح اس ٹائم پورے پاکستان میں سب سے بیکورڈ ہے، ہر لحاظ سے انشاءاللہ یہ ان کے لیول پر لے آئیں گے انشاءاللہ۔ جیسے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم لاہور کے، میں یہ کوشش ضرور کروں گا کم سے کم صادق آباد کے لیول پر آ جائے۔ سیوریج کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سیوریج کے لیے دیکھو سی ایم صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے اسی ٹائم اس کے فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے 2 کروڑ روپے رکھ دیے تھے، وہ الحمدللہ ابھی 6 تاریخ کو میرے خیال میں اس کے منٹس پاس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو ٹینڈر پروسیس کریں گے اور اس پر کام انشاءاللہ شروع کریں گے، مہینے 1.5-2 میں انشاءاللہ اس کو بھی لے آئیں گے سسٹم میں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ سی ایم صاحب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کے پاس رکھتے ہیں، مجھے پتہ ہے، وہ مجھ سے خود پوچھتے ہیں، 1-2 دفعہ اس نے مجھ سے خود پوچھا کہ یار وہ کیا ہوا آپ کے سیوریج کا، وہ فیزیبلٹی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، اس نے خود اس کو یاد ہے کہ جعفر آباد کے کیا مسائل ہیں، اور میری یہ بھی خواہش اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ پی ایم صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میری بھی اس سے ملاقات ہوگی شہباز شریف صاحب سے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے، میری خواہش ہے کہ اس سردیوں کے سیزن میں، کیونکہ ہمارے یہاں موسم اس دنوں میں اچھا ہے، کہ وہ آئیں ہمارے ضلع کا وزٹ کریں اور وہاں پر آئیں ہمارے حالات دیکھیں، کیونکہ جعفر آباد کو مدد کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے اس بات کی بڑا افسوس ہے کہ 2010 سے 2022 تک اربوں نہیں کھربوں روپے آئے این جی او سیکٹر کے تھرو یا سرکار کے پیسے یا عوامی پیسے، یہ کھربوں روپے ایک اینٹ بھی جعفر آباد میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو
इतना बोलते हैं, ये बोलना अपना कम करे तो इनकी सेहत के लिए बेहतर है, नहीं तो मैं पूरे सारे जो ये खोल दूंगा मामलात की। ये क्या हुआ है, ये एक उस्ताद मोहम्मद रोड की मैं बात करता हूँ जिसमें अभी खड्डे हैं, ये 15 सालों में 6 दफ़ा टेंडर हो चुका है, अभी 7वीं बार हम करने जा रहे हैं। आपने तो एक दफ़ा, आपने 15 सालों में एक दफ़ा बनते देखा है, मैंने भी एक दफ़ा बनते देखा है, बाकी जो इतनी दफ़ा ये टेंडर हुआ है ये कैसे हुआ है, ये सब फिल्म हम समझ चुके हैं। पहले हमें ये पता नहीं चलते थे कि कैसे होता था। एक ही रोड एक दफ़ा बनता है, 5 दफ़ा वही रोड टेंडर भी होता है और पेमेंट भी होता है, बनता एक दफ़ा है। तो इसीलिए ये सब अपने थोड़े से सिस्टम में रहें। जब हमारा मुंह खुल गया तो हम नेब तक खोलेंगे, एंटी करप्शन तक, और मैं भी उनको चैलेंज देता हूं कि वो देखें कि अब्दुल मजीद क्या करप्शन कर रहा है। मेरी करप्शन पर नेब को, एंटी करप्शन को, जाफराबाद के सहाफ़ियों को, और मैं एक और पैगाम भी देना चाहता हूं, जिन लोगों को शक शबहत है वो लिखते हैं कि ये किया वो किया वो किया वो है, मैं सबको दावत देता हूं, उन भाइयों को जो सहाफ़ी हैं या सोशल वर्कर अपने आप को कहते हैं, या लिखने पढ़ने या समझदार लोग कहते हैं, या जो हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं, जो लोग तोहमत लगाते हैं उनके साथ हिसाब किताब होगा इन करीब, जो में हिसाब आने वाला है। अल्लाह के सामने हम सब हाजिर होंगे और वहाँ हिसाब किताब होगा। अगर उनको फिर भी शक है, मैं उन सबको दावत देता हूँ कि उनका खाना पीना जो मैं खाऊंगा वो खाएंगे, जिस गाड़ी में मैं घूमूंगा उसी में उनको घुमाऊंगा, जहाँ मैं सोऊंगा उसी घर में, उसी बैठक के, उस छत के नीचे वो मेरे साथ रहे और देखें करीब से कि उनका खिदमतगार जिस पर वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें लगाते हैं, कि उसकी ज़िंदगी को देखें, उसके मामलात को, उसका काम करने का तरीका, और मेरे साथ गुजारें। मुझे तो यकीन है कि इंशाल्लाह 3 दिन भी मेरे साथ नहीं गुजार सकते, क्योंकि हम अक्सर और मेरे लोग अक्सर